اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین وبعمر بن الخطاب خاصۃ۔ یا اللہ دو عمر میں سے ایک کو ہدایت دے کر اسلام کو عزت والا بنا، اور عمر بن خطاب کو خاص طور پر میں تم سے مانگتا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت دی، اسلام کو پھیلایا، لیکن اس خلافت میں بھی آپ کا حال یہ تھا کہ آب والی روٹی عام آدمی نہیں کھا سکتا تھا، وہ اتنی خشک ہوتی تھی کہ وہ چبا ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک غیر مسلم کہنے لگا کہ آج میں بڑے امن میں ہوں۔ مسلمانوں کو تو اللہ کے خوف نے ظلم کرنے سے روکا ہوا ہے، اور غیر مسلم کو عمر کے خوف نے ظلم سے روکا ہوا ہے، اور مسجد میں بیٹھ کے روتے تھے اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی۔ اتنی 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت، اور کھانا ایک غریب کے گھر سے بھی زیادہ کمزور تھا۔ پھر فرمایا میں نے جنت میں ایک محل دیکھا بہت خوبصورت، تو میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریشی کا ہے۔ تو آپ نے سوچا کہ اتنا عالی شان محل تو میرا ہی ہوگا، نبی کا، میں بھی تو قریشی ہوں۔ فذهبت لأدخله، میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ انہ لعمر بن الخطاب، یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے، آپ اپنی زندگی میں بتلا رہے ہیں یہ سارا کچھ۔ تو کہنے لگے عمر تیرا غصہ یاد آ گیا؟ تو میں اندر نہیں گیا، ورنہ جی تو چاہتا تھا کہ اندر جا کے دیکھتا۔ تو عمر رونے لگے یا رسول اللہ او علیک اغار یا رسول اللہ، کبھی میں آپ پہ بھی ناراض ہو سکتا ہوں یا رسول اللہ۔ 26 ذو الحج آپ فجر کی نماز کے لیے آئے تو وہ ممبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اور خنجر دوری دھار کا تھا۔ جب آپ نے نماز شروع کی تو اس نے نکلتے ہی ایک دم تیزی سے 6 وار کیے، ایک وار پیٹ میں لگا جس سے آنتیں پھٹ گئیں، تو آپ گر پڑے۔ گرتے گرتے آپ نے کہا عبد الرحمن نماز پوری کراؤ، نماز پوری کراؤ۔ پورے مدینے میں ایک ماتم تھا اور آہ و بکا تھی۔ اس دن آسمان بھی رو رہا تھا اور مدینے کے پہاڑ بھی رو رہے تھے۔ تو پوری داستان ہے، عمر ایک شخص نہیں، عمر ایک امت ہے، امت۔ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ پھر امت نے ایسا خلیفہ نہ دیکھا، نہ کوئی ان جیسا پیدا ہوا۔ اللہ کے واسطے صحابہ سے نہ بغض رکھو، نہ ان کے بارے میں بد زبانی کرو، اور نہ ہی ان کی غلطیوں کو پکڑو۔ جب چیف جسٹس نے معاف کر دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی غلطیوں پر تنقید کرنے والے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، ساتھیوں، ساری دنیا میں سننے والے لوگ، نیا سال جو ہجری کا ہے وہ شروع ہو چکا ہے، آج اس کی 2 تاریخ ہے۔ اس نئے سال کے مبارک تمام اہل ایمان کو اللہ نے ہجری کا سال ہمیں دیا ہے اور شمسی سال غیر مسلموں کو دیا ہے۔ باقی دونوں سال اللہ کے ہیں، چونکہ سورج بھی اللہ کا، اس سے بننے والا کیلنڈر بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، اس سے بننے والا کیلنڈر بھی اللہ کا۔ 1 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور تدفین کا دن ہے، تو اس کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے تو
صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تو صحابہ کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک جو فتح مکہ پر سے پہلے ایمان لائے اور ایک جو فتح مکہ پر ایمان لائے۔ ان دونوں میں فرق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر آخری فیصلہ بھی فرماتے ہیں۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں میرے نبی اور انہوں نے جہاد کیا اور مال لگایا، ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ جو فتح مکہ پر ایمان لائے، مال خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ ان کے مقابلے میں بہت بڑے درجے کے لوگ ہیں۔ لیکن کلاً وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے میں آپ کے تمام صحابہ کو جنت دوں گا۔ کلاً یہ اس میں نکرہ ہے، اور کل کہہ کر تمام صحابہ، ابو بکر صدیق جو سب سے پہلے ایمان لائے، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائیں، بہرحال جو بھی ہے، ان سے لے کر آخری صحابی تک جنہوں نے آپ کو آخری دنوں میں دیکھا، سب کے لیے فرمایا کہ میرا وعدہ ہے میں انہیں جنت عطا کروں گا۔ اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کیا، جبھی تو ان سے جنت کا وعدہ کیا۔ ایک صاحب کہنے لگے یہاں جنت کا وعدہ تو ہے، یہ وعدہ تو نہیں کہ سیدھے جنت میں جائیں گے، ہو سکتا ہے دوزخ سے ہو کر جائیں۔ تو پھر دوسری آیت اللہ نے اسی لیے اتاری تھی کہ کچھ لوگ ایسی باتیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنى، جن کے لیے میرا وعدہ حسنہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ پچھلی آیت پڑھی تھی کلاً وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے۔ اب یہاں حسنہ کی تفصیل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے میرا حسنہ کا وعدہ طے ہو گیا، اولئک عنہا مبعدون، یہ جہنم سے دور رہیں گے، لا یسمعون حسیسہا، یہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، ہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور یہ اپنے مزے کی زندگی میں مشغول ہوں گے ہمیشہ کے لیے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں قیامت کے دن کا خوفناک جو ایک دھماکہ ہے اور ایک خوفناک منظر ہے، وہ بھی انہیں پریشان نہیں کرے گا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے آ کر ان کو سلام کریں گے، ملاقات کریں گے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ دن ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ تمام صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضیلت اتاری ہے۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں، محفوظ بھی نہیں ہیں، صحابہ مغفور ہیں، ان سے غلطیاں ہوئیں کہ وہ بشر تھے، لیکن جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ اللہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کلاً وعد اللہ الحسنى، ہمارا وعدہ ہے سب کو جنت دیں گے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد کبھی انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرے گا یہ نشانی ہے کہ اس نے مجھ سے پیار کیا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا تو یہ اس کی نشانی ہے کہ انہوں نے مجھ سے بغض رکھا ہے، میرے صحابہ سے بغض رکھا ہے، انہوں نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔
حدیبیہ میں 1400 صحابہ تھے، تو اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، آپ کا اللہ راضی ہو گیا ان پر جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت فرما رہے تھے۔ اور یہاں ماضی کا صیغہ ہے، فیوچر مستقبل کا نہیں کہ لقد یرضی اللہ، اللہ راضی ہوگا، نہیں، راضی ہو گیا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے، یہ بشر ہیں، ان سے گناہ ہوں گے، اللہ کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری آدم کی نسل کو دیکھا، اس میں سے جو سب سے اعلیٰ دل کے مالک تھے ان کو میرا صحابی بنایا، پھر ان سب کو دیکھا اور اس میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے تھے ان میں سے 4 کو میرا خاص الخاص ساتھی بنایا، میرا مشیر بنایا۔ انہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جن کے بارے میں کافر برنارڈ شاہ نے کہا تھا اگر ایک اور عمر ہو جاتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ اتنی بڑی گواہی ایک انگریز مفکر کی ہے۔ خیر وہ تو کوئی گواہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو قرآن ہے اور اس کے بعد میرے نبی کی حدیث ہے۔ تو سارے صحابہ اپنے آپ اپنی طلب لے کر آئے اور ایمان قبول کیا، یعنی یوں سمجھیں کہ وہ مرید ہیں۔ ایک کم 2 لاکھ صحابہ مرید ہیں، ایک صحابی مراد ہے جس کو مانگا گیا۔ بدھ کے دن حرم شریف میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عتبہ بن ربیعہ نے پٹائی کی اور اتنا مارا کہ ناک اور گالیں برابر ہو گئی۔ تو بنو تیم آئے اور آپ کو لے گئے اور اعلان کیا کہ اگر ابوبکر مر گئے تو اس کے بدلے میں ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ پچھلی رات ان کو ہوش آیا، تو ہوش آتے ہی پوچھا میرے نبی کا کیا حال ہے؟ تو اس وقت حضرت ام جمیل حضرت عمر کی بہن وہاں موجود تھیں، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہیں، کہا نہیں مجھے لے چلو، جب تک میں ان کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ تو رات کے پچھلے پہر وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی ان کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روئے اور ابو بکر بھی روئے۔ پھر وہاں آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین وبعمر بن الخطاب خاصۃ، یا اللہ 2 عمر میں سے ایک کو ہدایت دے کر اسلام کو عزت والا بنا، اور عمر بن خطاب کو خاص طور پر میں تم سے مانگتا ہوں۔ یہ بدھ کا دن اور جمعرات کی رات کے درمیان کا واقعہ ہے، اور جمعرات کو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایمان دے دیا۔ جا رہے تھے قتل کرنے اور کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لے آئے۔ اور پھر وہ پہلا دن تھا جب حضرت حمزہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر ایمان لائے تو کہا یا رسول اللہ آج نماز ہم آپ کو حرم میں پڑھائیں گے۔ تو اس وقت آپ 40ویں نمبر کے صحابی ہیں، اس وقت 39 سے یہ 40 ہو گئے۔ تو ایک طرف حضرت عمر تھے، ایک طرف حضرت حمزہ تھے، اور بیچ میں یہ 38 صحابہ تھے اور اللہ کے نبی تھے، اور یہ سارے حرم میں داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں نماز پڑھی۔ تو عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ ان کی طرف انگلی بھی اٹھائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے کی پہلی برکت۔ جب ہجرت ہوئی تو آپ نے نبوت کے 14ویں سال محرم میں سب کو ہجرت کی اجازت دے دی، تو لوگ اکا دکا نکلتے رہے چھپ چھپ کے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی
ہتھیار سجائے، زرہ پہنی، تلوار، نیزہ، ترکش، تیر، آ کے بیت اللہ کا طواف کیا اور اعلان کیا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو، بچے یتیم ہوں، تو میں یہ جا رہا ہوں مدینہ، یثرب، کوئی مجھے روکنا چاہتا ہے تو آ کے روک لے۔ یہ بھی تھا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس پہ روئے، بیوی اس کی بیوہ ہو، بچے اس کے یتیم ہو، تو آ جاؤ۔ ایک بھی نہیں نکلا، ایک بھی۔ اور آپ ایسے دلیرانہ آپ نے ہجرت فرمائی، یہ آپ کی انوکھی اور سب سے الگ ہجرت تھی۔ پھر آپ نے 13 ہجری میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، حضرت عثمان کو بلایا، کہا کہ لکھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں خلیفۃ الرسول ابو بکر خلیفہ بناتا ہوں، اور اس کے بعد غشی ہو گئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جلدی سے لکھ دیا عمر بن خطاب۔ آنکھ کھلی تو فرمایا کیا لکھا ہے؟ کہا جی عمر بن خطاب۔ کہا جزاک اللہ، لیکن اگر تم اپنا نام لکھتے تو تم بھی اس کے اہل تھے، میں اس کو اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر تمام صحابہ نے آپ کی بیعت فرمائی۔ ایک صحابی آیا، کہنے لگے ابوبکر تم کس کو ہمارے امیر بنا رہے ہو؟ وہ تو بہت سخت طبیعت ہے، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو انہوں نے فرمایا اتخوفنی بربی، مجھے میرے رب سے ڈراتے ہو؟ انا اعلم بربی، میں اپنے رب کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ تیرے محبوب کی امت میں جو سب سے بہترین تھا، میں نے اسے تیرے نبی کی امت کا خلیفہ بنایا۔ اس طرح آپ کی خلافت 13 ہجری میں شروع ہوئی، اور 23 ہجری میں 10 سال آپ کی خلافت رہی۔ آپ نے ہر سال حج کیا اپنی خلافت کے دور میں۔ تو آخری حج تھا 23 ہجری کا، تو راستے میں رابغ کے قریب جب قافلہ ٹھہرا آرام کے لیے، تو انہوں نے ایک ریت کا ٹیلہ تھا، اس پہ ایسے اپنی چادر بچھائی، اوپر لیٹ کر کہنے لگے اللہم کبر سنی ورق عظمی فاقبضنی الیک، یا اللہ میری عمر بڑی ہو گئی ہے اور میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، تو تم مجھے اب اپنے پاس بلا لے۔ اور یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، یا اللہ موت شہادت کی ہو اور تیرے حبیب کے شہر کی ہو۔ تو صحابہ پوچھتے کہ یہ آپ دو باتیں کیسے جمع کرتے ہیں کہ مدینے میں آپ ہوں اور شہادت بھی ہو؟ تو فرماتے ان الذی اخرجنی من مکہ الی مدینہ لقادر علی ان یسوق الشہادۃ فی بلد حبیبہ، کہ جس رب نے مجھے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچایا، اسے قدرت ہے کہ وہ مدینے میں ہی مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو دور ہے وہ تاریخی دور ہے، اس میں عدل و انصاف۔ ایک غیر مسلم کہنے لگا کہ آج میں بڑے امن میں ہوں، مسلمانوں کو تو اللہ کے خوف نے ظلم کرنے سے روکا ہوا ہے، اور غیر مسلم کو عمر کے خوف نے ظلم سے روکا ہوا ہے۔ اور مسجد میں بیٹھ کے روتے تھے، اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی۔ اور آپ کی زندگی میں جو فتوحات کا دروازہ کھلا، عراق پورا فتح ہوا، شام پورا فتح ہوا، لبنان پورا فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا،
ایران فتح ہوا، مکران تک فتوحات گئیں، مصر فتح ہوا، آذربائیجان فتح ہوا، آرمینیا فتح ہوا، قفقاز فتح ہوا۔ اس کے بعد آپ نے خود فتوحات کو روک دیا کہ اتنا پھیلاؤ ہو گیا ہے، اس کو میں مزید بڑھانا نہیں چاہتا، ورنہ وہ تو مکران سے فوجیں واپس بلا لی تھیں۔ اور مصر میں بھی جو لشکر بھیجا تھا اس کے امیر کو خط بھیجا پیچھے سے کہ اگر مصر میں داخل ہو گئے تو چلتے جاؤ، نہیں داخل ہوئے تو واپس آ جاؤ۔ تو لیکن وہ خط امیر نے اس وقت پڑھا جب وہ مصر میں داخل ہو چکے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت دی، اسلام کو پھیلایا۔ لیکن اس خلافت میں بھی آپ کا حال یہ تھا کہ آب والی روٹی عام آدمی نہیں کھا سکتا تھا، وہ اتنی خشک ہوتی تھی کہ وہ چبا ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک دفعہ بیٹے نے ضیافت کی، حضرت عبداللہ بن عمر نے گوشت بنایا، جب انہوں نے نوالا لیا تو چھوڑ دیا، کہا بیٹا میں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہ 2 سالن ہے، اس میں تم نے گھی ڈالا ہے، گھی الگ سالن ہے، گوشت الگ سالن ہے، اور اللہ کے نبی نے ساری زندگی 2 سالن کبھی اکٹھے نہیں کھائے، میں نہیں کھاؤں گا۔ میں کہا ابا جان آج مجھے گوشت سستا مل گیا تو میں نے آدھے درہم کا گوشت لے لیا، آدھے درہم کا گھی لے لیا، تو خرچہ اتنا ہی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ کہا نہیں بیٹا میں نہیں کھاؤں گا، چونکہ میرے نبی نے زندگی میں کبھی 2 سالن اکٹھے نہیں کھائے۔ اپنی زندگی ایسی زاہدانہ بنا لی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے برکت سے جنگ یرموک، جس سے ملک شام کے ٹوٹ گئے بازو اور وہ گر پڑا اور فتح ہوا، جنگ قادسیہ جس میں عراق فتح ہوا، پھر جنگ جلولا، یہ بہت بڑی جنگ تھی جس میں حضرت عتبہ بن ابی وقاص کے بھتیجے وہ ہشام بن عتبہ بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھتیجے تھے، وہ یہ بہت بڑی خوفناک جنگ تھی۔ پھر نہامند کی جنگ ہوئی جو یزدگرد کی آخری جنگ تھی 1.5 لاکھ کے لشکر کے ساتھ، اس کے امیر نعمان ابن مقرن تھے۔ قادسیہ کی جنگ میں امیر سعد بن ابی وقاص تھے۔ یرموک کی جنگ میں پہلے امیر خالد بن ولید تھے، پھر انہیں ہٹا کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما کو امیر بنایا۔ تو یرموک کی فتح میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت تھی۔ تو پھر آگے یہ سارا لبنان تک اور انطاکیہ تک، انطاکیہ آج کل ترکی میں ہے، تو قیصر روم کے 2 کیپٹل تھے، سردیوں میں وہ انطاکیہ آ کے رہتا تھا اور گرمیوں میں وہ استنبول جا کے رہتا تھا۔ تو جب یرموک فتح ہوا اور اس کے بعد پھر دمشق فتح ہوا، تو اس نے خواب دیکھا قیصر روم نے کہ وہ تخت پر بیٹھا ہے اور سامنے اللہ کے نبی کھڑے ہیں، ابو بکر کھڑے ہیں، عمر کھڑے ہیں، اور وہ ایک فرشتہ آ کر اس کے تخت کو الٹاتا ہے، اس کو گرا دیتا ہے، اور اس کے لشکر کے تمام ہتھیار ایک چادر میں جمع کر کے اللہ کے نبی کو دیتا ہے، آپ حضرت عمر کو دے دیتے ہیں۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے کہا الوداع اے ارض شام، اے ارض انطاکیہ، اور راتوں رات بحری بیڑا تیار کیا اور استنبول واپس چلا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ لوٹ کے کبھی نہیں آیا۔ تو اس طرح ایک ریلا تھا فتوحات کا، جو پے در پے ملکوں کے ملک اسلام لا رہے تھے، اور اسلامی سلطنت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن آپ کی اپنی زندگی کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ 10 مبشرہ میں سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح،
عبد الرحمن بن عوف اور مولا علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ، یہ 6 آپس میں جمع ہوئے کہ عمر بہت سخت زندگی گزار رہا ہے، اس کو کہیں کہ یہ تھوڑا نرمی اختیار کرے اپنے اوپر۔ تو حضرت علی نے فرمایا کر لو، مانے گا نہیں، کہ نہیں ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہم ازواج مطہرات میں سے بھیجتے ہیں حضرت حفصہ کو اور حضرت عائشہ کو، وہ بات کریں گے۔ تو یہ دونوں تشریف لائے ان کے گھر میں، تو اب چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عائشہ نے بات شروع کی، امیر المومنین، اللہ کے نبی کے دور میں دنیا نہیں آئی، پھر میرے باپ کا زمانہ 2 سال رہا، دنیا نہیں آئی، اب آپ کے دور میں اللہ نے کیسر کو فتح کرا دیا، روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، خزانے آ گئے، اب ہماری درخواست ہے آپ نرم کپڑا پہنا کریں اور نرم بستر رکھیں، اپنے کھانے کو بھی اچھا کریں، نرم کریں، اپنی خدمت کے لیے کوئی خادم رکھیں اور اپنے لیے سہولت تھوڑی اختیار فرمائیں۔ تو حضرت عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ میں نے مختصر بتا دی، تو کہنے لگے یہ بتاؤ یہ بات تمہیں کس نے سکھا کے بھیجا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے ہاں کرو گے تو پھر بتائیں گے، کہ اگر تم مجھے بتا دو نا کہ کن لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے تو میں مار مار کے ان کے چہرے سرخ کر دیتا، اور پھر رونے لگے۔ پھر اپنی بیٹی سے فرمایا حفصہ تو گھر والی ہے، یہ بتا اللہ کے نبی نے زندگی بھر کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہنے لیں گے اللہم نعم، جی بے شک آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ فرمایا اچھا یہ بتا، ایک دفعہ تو نے ایک چھوٹی سی ٹیبل پر اللہ کے نبی کو کھانا رکھ کے دیا تھا، تو آپ نے اٹھا کر زمین پہ رکھ لیا تھا اور فرمایا تھا میں اللہ کا غلام ہوں، بندہ ہوں، میں غلام بن کے کھانا کھاؤں گا۔ وہ چھوٹی سی ٹیبل ہٹا کے زمین پر رکھ کے آپ نے کھانا کھایا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہ اللہم نعم، کہ جی یا رسول اللہ، جی ابا جان۔ کہا اچھا یہ بتا، ہمارے نبی کے پاس تیرے گھر میں ایک ہی جوڑا تھا پہننے کا، اور جمعہ کے دن آپ کپڑے دھوتے یا کسی اور دن کپڑے دھوتے اور انہیں خشک کرنے کے لیے ڈالتے، تو بلال آتے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے بلال میرے کپڑے ابھی خشک نہیں ہوئے، جب خشک ہوں گے تو پھر میں آ جاؤں گا۔ تو نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ آپ کے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کہنے لگی اللہم نعم، جی ہاں ابا جان صحیح ہے۔ کہا ایک دفعہ ہمارے نبی نے وہ جوڑا بھی خیرات کر دیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا پہننے کو، تو آپ نے ایک انصاری عورت سے چادر منگوائی تھی اور وہ چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کے جا کے نماز پڑھائی تھی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہنے لگے اللہم نعم، جی ابا جان ٹھیک۔ ہمارے نبی کا تیرے گھر میں بستر کیا تھا؟ ایک ٹاٹ تھا، رات کو دوہرا کر دیتی تھی، صبح اس کو میں کھول دیتی تھی۔ فرمایا ایک دن تو نے دوہرے کی بجائے چوہرا کر دیا تھا، 2 تہہ کی بجائے 4 تہہ لگائی تھیں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفصہ میرا بستر تبدیل کر دیا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، میں نے اس کی 2 کی بجائے 4 تہیں لگا دیں۔ فرمایا حفصہ میرے بستر کو ویسے ہی بچھا دو جیسے پہلے بچھاتی تھی، اس نے مجھے رات کو اٹھنے میں مشقت میں ڈالا، میں آسانی سے اٹھ نہیں سکا،
اس ٹاٹ کو اسی طرح دوہرا ہی رہنے دیا، اور پھر فرمایا حفظہ تو گھر والی ہے، یہ بتا میرے نبی نے کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو 2 ٹائم؟ کہنے لگے جی نہیں۔ کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر فرمایا عائشہ، حفظہ، جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں کہہ دو کہ 3 دوست تھے، وہ منزل کی طرف چلے، ایک چلا اور پہنچ گیا جناب رسول اللہ، پھر دوسرا چلا اور وہ بھی منزل پہ پہنچ گیا جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، لیکن نبی کی قبر کے ساتھ ان کی قبر بنی۔ اب تیسرا راستے میں ہے، ان کے راستے پر چلے گا تو ان سے جا ملے گا، ادھر ادھر ہو گیا تو وہ پہنچ نہیں پائے گا۔ اور پھر بہت روئے اور فرمایا عائشہ، حفظہ، اللہ کی قسم میرے نبی مجھے جس حال پر چھوڑ کر دنیا سے گئے تھے اسی حال پہ رہوں گا اور اسی پہ مروں گا، یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے ساتھیوں سے ملا دے۔ اتنی 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت، اور کھانا ایک غریب کے گھر سے بھی زیادہ کمزور تھا۔ جب صحابہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا جو فلسطین میں تھا، تو ان کے پادری نے آ کر کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ کون آدمی اس کو فتح کرے گا، اس کی نشانیاں لکھی ہیں، وہ ہمیں دکھا دو تو ہم لڑے بغیر چابیاں تمہیں دے دیں گے، ورنہ ہم آخری خون کے قطرے تک تم سے لڑیں گے۔ تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کیا جائے؟ تو بعض نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید، ان کی شکل حضرت عمر سے ملتی ہے، تو عمر کو کیا تکلیف دیں کہ وہ مدینہ سے آئے، اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو چند دن کے بعد انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو کھڑا کر دیا کہ یہ ہمارا امیر آ گیا ہے۔ وہ اوپر قلعے کی دیوار پر چڑھے، اپنی کتاب کو کھولا، دیکھا، کہنے لگے یہ وہ نہیں ہے، کأنہ ہوا، یہ اس کے مشابہ تو ہے پر یہ وہ نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے خط بھیجا حضرت عمر کو، آپ نے سب کو جمع کیا، مشورہ کیا، تو سب نے کہا کہ کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ فتح اللہ نے ہماری رکھی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، اگر تیرے جانے سے خون ریزی ختم ہوتی ہے تو تمہیں جانا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا صدق ابو الحسن، ابو الحسن کی رائے سب سے صحیح ہے، اور اپنے غلام کو لے کر وہاں سے چلے مکہ سے مدینہ، کوئی لشکر ساتھ نہیں، ایک غلام، ایک خود۔ اور جب وہ داخل ہوئے تو باری باری اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، جب وہ وہاں داخل ہوئے بیت المقدس کے قریب تو اس وقت غلام کی باری تھی سواری کی اور عمر کی باری تھی پیدل چلنے کی۔ تو صحابہ نے استقبال کیا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین، یہ لوگ ظاہری لش پش کا بڑا خیال کرتے ہیں، تو برائے مہربانی یہ پیبند لگا کرتا بھی اتار دیں اور یہ اونٹ کو بھی چھوڑ دیں، ہم آپ کو گھوڑا پیش کرتے ہیں، لباس پیش کرتے ہیں، آپ اس پہ سوار ہو تاکہ ان پر روک پڑے۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو آپ نے کپڑے بھی بدل لیے اور ایک ترکی گھوڑے پر بھی سوار ہوئے، 4 قدم چلے تو چھلانگ لگائی اور گھوڑے سے اتر گئے، ہلک امیرکم، ہلک امیرکم، تمہارا امیر ہلاک ہو گیا۔
ابو عبیدہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں جب بیٹھا ہوں گھوڑے پر، اور ترکی گھوڑا بہت اعلیٰ نسل ہوتا تھا، تو میرے دل میں یہ آ گیا کہ میں تو امیر المومنین ہوں، تو میرے اندر ایک بڑائی آ گئی تھی، میرا کرتا واپس کرو، میرا اونٹ واپس کرو۔ اسی کرتے میں جس کو پیبند لگے ہوئے تھے اور اونٹ کے ساتھ اگلے دن وہ پیش کیا تو سارے اوپر آئے، پادری کتاب کھولی تو دیکھ کر کہنے لگے ہاں یہ وہی ہے جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن ایک نشانی کم ہے۔ ہماری کتاب میں ہے کہ اس کے کرتے میں 14 پیبند ہوں گے، لیکن اس کے ہم 12 دیکھ رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بازو اٹھائے تو یہاں اس بغل اور اس بغل میں بھی پیبند لگا ہوا تھا، کہ یہ دیکھو 2 یہ بھی ہیں۔ کہنے لگے ہاں تو ہی وہ ہے جو ہمارے ملک کو فتح کرے گا، اور دروازہ کھول کے چابیاں حضرت عمر کے حوالے فرماتی۔ تو پہلی نماز وہاں ظہر کی پڑھی جانے لگی تو سب صحابہ نے حضرت عمر سے کہا کہ بلال سے کہو اذان دیں، چونکہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا کہ بلال، سیدنا بلال، آدمی اپنے نسب سے اونچا نہیں ہوتا، اپنے عمل سے اونچا ہوتا۔ ابو لہب بھی سید تھا، لیکن عمل بندے کو اونچا بناتا ہے۔ کہ سیدنا، ہمارے سردار آقا بلال، یہ سارے مسلمان چاہ رہے ہیں کہ اذان دے دو۔ تو حضرت بلال رونے لگے کہ میں نے تو قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن آج آپ کے فرمان پر میں اذان دوں گا۔ جب انہوں نے کہا اللہ اکبر تو 36,000 کا لشکر، کوئی ایک بھی نہیں تھا جو دھاڑے مار کے نہ رویا۔ ایسا شور رونے کا کہ آسمان ہل رہا تھا۔ بلال کی اذان کے آخر تک سب کی ہچکیاں عمر سمیت رو رو کے سب کی داڑیاں تر ہو رہی تھیں۔ پھر آپ نے وہاں پہلی نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد آپ واپس اسی طرح تشریف لے گئے، ایک غلام اور خود اپنی ذات۔ خلافت کا دور اس طرح گزارا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی کرامات دی تھی کہ حضرت ساریہ بن زنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندر عباس کے قریب ایرانیوں سے جنگ ہو رہی تھی، اور حضرت عمر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ تو جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے ایک دم کا یا ساریۃ الجبل الجبل، یا ساریۃ الجبل الجبل، یا ساریۃ الجبل الجبل۔ تو سارے پریشان ہو گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساریہ تو ایران میں لڑ رہا ہے۔ تو نماز پڑھا کے اٹھے تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ یہ کیا تو نے شروع کر دیا تھا یا ساریۃ الجبل الجبل؟ فرمانے لگے اللہ نے میرے اوپر کھول دیا ساریہ کا لشکر، تو میں نے دیکھا کہ پہاڑوں میں دشمن چھپے ہوئے تھے اس پہ حملہ کرنے کے لیے، تو میں نے میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، پہاڑ سے بچو، پہاڑ سے بچو، پہاڑ سے بچو۔ تو 1 مہینے کے بعد قاصد آیا کہ جنگ میں ہم نے سنی آواز حضرت عمر کی الجبل 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 الجبل، تو ہم نے ان کی پشت میں پہاڑ تھا، تو ہم نے پہاڑ کی طرف منہ کر لیا، تو دشمن کے حملے کو پھر ہم نے ناکام کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو وہاں تک پہنچایا۔ اور 23 ہجری کو، میں تو بہت شارٹ کر رہا ہوں، تو پوری داستان ہے۔ عمر ایک شخص نہیں ہے، عمر ایک امت ہے، امت۔ تو وہ آپ نے دعا مانگی تھی حج سے واپسی پر کہ یا اللہ کبر سنی
وضعفت قوتی ورق عظمی فاقبضنی الیک، یا اللہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں، میری ہمت کمزور ہو گئی، اور مجھ سے اب یہ خلافت کا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، مجھے واپس بلا لے۔ تو جب آپ پہنچے حج کے بعد تو ابو لولو مجوسی تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام، یہ نہاوند کی جنگ میں قید ہوا تھا اور پھر مغیرہ بن شعبہ کے حصے میں آیا تھا۔ تو وہ آیا حضرت عمر کے پاس کہ یہ مغیرہ رضی اللہ عنہ مجھ سے زیادہ ٹیکس لیتا ہے۔ تو آپ نے ان کو بھی بلا لیا اور اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے؟ انہوں نے کہا میں لوہے کا کام کرتا ہوں، لکڑی کا کام کرتا ہوں، پتھر کا کام کرتا ہوں۔ ایک آدھ کوئی اور بتایا کہ تم تو بہت کاریگر آدمی ہو، تو یہ تو بالکل معمولی سے چند درہم ہیں، تو یہ زیادہ نہیں ہے، صحیح ہیں۔ تو پھر آپ نے پوچھا تو چکی بنا لیتا؟ کہا بنا لیتا ہوں۔ کہا میرے لیے بھی ایک چکی بنا۔ کہنے لگا ایسی بناؤں گا کہ دنیا بھر اسے دیکھے گی۔ تو جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا پھر ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ کہا تو پھر مجھے شہادت کیسے ملے گی؟ تو 23 تاریخ کو 23 ذوالحج 26 ذوالحج، 23 تو ہجری تھی، 26 ذوالحج آپ فجر کی نماز کے لیے آئے تو وہ ممبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور خنجر دوری دھار کا تھا۔ جب آپ نے نماز شروع کی تو اس نے نکلتے ہی ایک دم تیزی سے 6 وار کیے، ایک وار پیٹ میں لگا جس سے آنتیں پھٹ گئیں، تو آپ گر پڑے۔ گرتے گرتے آپ نے کہا عبد الرحمن نماز پوری کراؤ، نماز پوری کراؤ۔ تو وہ جب بھاگا تو اس کے پیچھے صحابہ بھاگے، تو اس نے راستے میں آنے والے دائیں بائیں والوں پر حملے کیے، ان میں 6 صحابہ اور شہید ہو گئے، 6 زخمی ہو گئے۔ پھر صحابہ نے اس کے اوپر سے چادر پھینکی، چادر میں جب وہ گر گیا تو اس نے اپنا ہی اسی خنجر سے اپنی گردن کاٹ لی اور حرام کی موت مرا، اور ویسے ہی وہ کفر کے راستے پر تھا۔ تو پھر صحابہ نے اس کو مدینے کے باہر ایک جگہ جا کے پھینک دیا اور اس میں اس کی میت کو ڈال دیا۔ تو حکیم نے آپ کو دودھ پلایا تو آنتوں سے باہر نکل گیا، تو اس نے کہا عمر کا کام ختم ہو گیا۔ تو غشی طاری ہوتی تھی، نماز کا وقت ہوتا تھا، بیٹا اٹھاتا تھا نماز، کہتے ہاں اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا، نماز ادا فرماتے۔ پھر محسوس ہوا کہ میرا اب آخری وقت ہے، تو اپنے 6 آدمیوں کی شورا بنائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ کے نبی راضی تھے، اس میں سے جس کو چاہیں امیر بنا لیں۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت علی بن ابی طالب۔ تو ابو عبیدہ نہیں، حضرت سعید بن زید اور حضرت علی بن ابی طالب۔ ابو عبیدہ تو شہید ہو چکے تھے کہ ان میں سے اگر 3 ایک طرف ہوں، 3 ایک طرف ہوں، نہیں اگر 4 ایک طرف ہوں، 2 ایک طرف ہوں، تو جس طرف 4 ہوں اس کو امیر بنا دیا جائے۔ 3 ایک طرف ہوں، 3 ایک طرف ہوں، تو جس طرف عبد الرحمن بن عوف ہو اسے امیر بنا دیا جائے۔ یہ آپ نے اپنی طرف سے ارشاد فرمایا۔ اور کسی کی بھی امارت پر جب متفق ہو جائیں، اس کے بعد اگر کوئی شور کرے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ تو ایک نے کہا اپنے بیٹے کا نام بھی لکھ دیں، وہ بھی تو اس قابل ہے۔ کہا بنو تیم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا ایک آدمی خلافت کا بوجھ اٹھاتا ہوا مر جائے، میں کسی اور پہ یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو حضرت علی اور حسن علیہ السلام تشریف لائے حال پوچھنے،
تو دیکھا تو گھبراہٹ تھی۔ فرمایا موت سے گھبرا رہے ہو؟ کہ نہیں، ما بعد الموت، موت کے بعد جو ہونے والا ہے اس سے گھبرا رہا ہوں۔ کہ نہیں، نہ گھبراؤ، میں نے انہیں اپنے کانوں سے سنا ہے، سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر، جنت میں تو ساری جوان ہوں گے، لیکن جو بڑی عمر پا کے پھر جوان ہو کے جنت میں گئے، جسے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین علیہم السلام، جو جوانی میں مر گئے۔ جیسے میرا بچہ میرے ہاتھوں چلا گیا، قبر میں سو گیا جوانی میں، ایسے اہل ایمان کے سردار ہیں حسن اور حسین، اور جو بڑی عمر لے کر مرے وہ بھی وہاں جوان ہوں گے، لیکن ان کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر۔ تو آپ نے حضرت عمر نے فرمایا قیامت کے دن گواہی دو گے؟ کہنے لگے میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ آخری دن یکم محرم، 26 کو آپ کو زخم لگے، 26، 27، 28، 29 کا مہینہ تھا، 4 دن آپ اس تکلیف میں رہے۔ تو 29 کو آپ نے اپنے یکم کو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ جاؤ اور حضرت عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا ہے، اور امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، اب میں عمر ہوں، اجازت ملے تو دفن کر دینا، نہ ملے تو بقیع میں جا کر ڈال دینا۔ انہوں نے واپس آ کر حضرت عائشہ سے جا کے پوچھا تو وہ رو رہی تھی بیٹھی۔ جب انہوں نے سنا تو فرمانے لگیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے، اجازت۔ تو واپس آئے اور کہا ابشر یا ابتا، بابا آپ کو بشارت ہو، اللہ کے اماں جان نے اجازت دے دی۔ کہ بیٹا پھر بھی جب میں مر جاؤں اور جنازہ اٹھاؤ تو اندر نہ لے جانا، باہر رکھ کے اندر پوچھنا کہ کیا ہم لے آئیں، اگر اس وقت بھی اجازت دیں تو پھر اندر لے جانا، ابھی ہو سکتا ہے میرے شرم میں انہوں نے یہ اجازت دی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد ابن عمر نے آپ کا سر اپنی گود میں لے لیا اور ان کو سہلانے لگے، تو ان کو محسوس ہوا کہ شاید اب وقت قریب ہے، تو فرمایا کہ عبداللہ میرا سر زمین پہ ڈال دے، مجھے زمین پہ رکھ دے۔ تو انہوں نے یہاں سے یہاں رکھ لیا، تو ان کو سخت ڈانٹ، وے حق، تیرا ستیہ ناز ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے زمین پہ ڈال دے۔ تو انہوں نے زمین پہ ڈال دیا، تو انہوں نے ایسے زمین پہ اپنا سر ماتھا رکھا اور یوں کر رہے تھے ایسے، اور ساتھ سے کہہ رہے تھے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تیرے لیے ہلاکت ہے اگر تیرے اللہ نے تجھے معاف نہ کی۔ اور یہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وزیرائے فی الارض ابو بکر و عمر و وزیرائے فی السماء جبریل و میکائیل، میرے 2 وزیر دنیا میں ہیں، ابو بکر اور عمر، اور میرے 2 وزیر آخرت میں ہیں، جبریل و میکائیل۔ اور ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، سامنے صحابہ تھے، فرمایا ہمیں دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں۔ کہ قیامت کے دن جب بھی میں ایسے ہی اٹھایا جاؤں گا کہ میرے سیدھے ہاتھ پہ ابو بکر ہوگا اور میرے الٹے ہاتھ پہ عمر ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ پھر فرمایا میں نے جنت میں ایک محل دیکھا بہت خوبصورت، تو میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریشی کا ہے۔ تو آپ نے سوچا کہ اتنا عالی شان محل تو میرا ہی ہوگا، نبی کا، میں بھی تو قریشی ہوں۔ فذهبت لأدخله، میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ انہ لعمر بن الخطاب، یہ آپ کے غلام عمر بن
عمر بن خطاب کا محل ہے، آپ اپنی زندگی میں بتلا رہے ہیں یہ سارا کچھ۔ تو کہنے لگے عمر تیرا غصہ یاد آ گیا؟ تو میں اندر نہیں گیا، ورنہ جی تو چاہتا تھا کہ اندر جا کے دیکھتا۔ تو عمر رونے لگے، یا رسول اللہ او علیہ کا اغار یا رسول اللہ، کبھی میں آپ پہ بھی ناراض ہو سکتا ہوں یا رسول اللہ۔ 3 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جو حضرت عمر کے کہنے پر چاہنے پر وحی اتاری گئی۔ اور آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر تیرے لیے ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے معاف نہ کیا۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت حفصہ کو 1 طلاق دے دی تو فوراً جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حفصہ سے رجوع فرمائیں، یہ آپ کی جنت میں بھی بیوی ہے، ہم نے طے کر دیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طلاق سے میرے بندے عمر کو بہت تکلیف ہوگی، تو میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، آپ رجوع فرمائیں۔ تو اس میں ایک وجہ حضرت عمر کا دکھ بھی شامل تھا کہ آسمانوں سے حضرت عمر کی دلداری کے لیے حکم آ رہا ہے، اللہ کے نبی کی منشا طلاق کی تھی تو دی نا کہ نہیں آپ رجوع فرمائیں۔ ایک تو جنت میں آپ کی بیوی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، ان نوعوں کے بعد اب کوئی عورت آپ کے لیے حلال نہیں، ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن، اور نہ ہی آپ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور سے شادی کر سکتی ہیں۔ یہ دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں۔ تو میرے بھائیو، بہت سوچ سمجھ کے زبان کھولنی چاہیے۔ اللہ اپنے نبی کو ایسے ساتھی نہیں دے سکتا جن پر آج کل زبانیں دراز کی جاتی ہیں، ایسی بیویاں نہیں دے سکتا۔ پتہ نہیں کس جگر کے ساتھ لوگ حضرت عائشہ پہ بکواس کرتے ہیں، ان کو نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی شعور ہے، نہ کوئی احساس ہے کہ کس کے بارے میں، جو میرے نبی کی سب سے محبوب بیوی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے مرنا بھی آسان ہو گیا ہے۔ منہ کھولنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے ازواج مطہرات اور صحابہ کے بارے میں۔ تو یہ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب، عمر تیرے لیے ہلاکت ہے اگر اللہ نے معاف نہ کیا اور جان نکل گئی۔ اور پھر یہ وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے گا، ان 6 میں سے کوئی نہیں پڑھائے گا، صہیب پڑھائے گا۔ تو اسی 1 محرم کو آپ کی وفات ہوئی، اسی دن آپ کو غسل دیا گیا، حضرت صہیب نے جنازہ پڑھایا، جنازہ اٹھایا گیا۔ پورے مدینے میں ایک ماتم تھا اور آہ و بکا تھی۔ اس دن آسمان بھی رو رہا تھا اور مدینے کے پہاڑ بھی رو رہے تھے، اور شاید فرشتے تو خوش ہو، چونکہ وہاں تو جاتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ تو جنازہ اٹھایا گیا اور دروازے کے سامنے رکھا گیا، اور آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے دروازے پر دستک دی، یا ام المؤمنین، اے ایمان والوں کی ماں، میرا باپ دروازے پر حاضر ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر اٹھائی، روتے ہوئے فرمایا مرحبا بعمر، عمر کے لیے مرحبا ہو، اور آپ کے اندر لے جایا گیا، اور ابو بکر کے برابر آپ کی قبر کھودی گئی۔ اور جس وقت آپ کو غسل دے کر چارپائی پہ لٹایا گیا تھا تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے عمر مجھے پتہ تھا تو یہیں جائے گا، تو اس جگہ کے علاوہ کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا، کہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر اندر گئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے۔ اتنی کثرت سے میں نے تیرا نام نبی کے ساتھ سنا کہ مجھے یقین تھا یہی جگہ تیرے لیے ہے۔
تو اللہ نے آپ کو اپنے نبی کے پہلو میں ابوبکر کے ساتھ آپ کی قبر بنی. ایک قبر کی جگہ اب باقی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے دفن کیے جائیں گے. تو یہ مختصر سا میں نے بیان کیا ہے، ورنہ اس پر تو کتنے ہفتے بیان ہو سکتا ہے کہ پھر امت نے ایسا خلیفہ نہ دیکھا، نہ کوئی ان جیسا پیدا ہوا، نہ ان جیسا کسی نے دیکھا کہ اتنی بڑی حکومت کے بعد جو کی روٹی انچھنے آٹے کی کھاتے رہے مرتے دم تک، اور 1 سالن کھایا مرتے دم تک، اور ٹاٹ کے کپڑے پہنے مرتے دم، ٹاٹ پیوند کے کپڑے پہنے مرتے دم تک. تو حضرت عمر کے زمانے میں قادسیہ کی جنگ سے پہلے میسان ایک قصبہ تھا، تو راشن ختم ہو گیا تھا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے عاصم بن عمر انصاری کو 500 صحابہ تابعین کے ساتھ بھیجا کہ وہاں سے کوئی راشن لاؤ. تو جب ایرانیوں کو پتہ چلا وہ آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی گائے، بکریاں، بھیڑیں جنگل میں چھپا دیں. تو جب یہ حضرات وہاں پہنچے تو انہوں نے راشن طلب کیا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک دم جنگل گونج اٹھا، ہا نحنو ہا نحنو ہا نحنو. گائے، بیل، بکریاں پکار اٹھے، ادھر آؤ ہم یہاں ہیں، ادھر آؤ ہم یہاں ہیں، ادھر آؤ ہم یہاں ہیں. جو امیر خسرو نے فرمایا تھا، ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد. آج سارے ہرن جنگل کے سر جھکا کے کھڑے ہیں کہ آج محبوب آ رہا ہے اور ہمارا گلا کاٹے گا اور ہمیں ذبح کرے گا. یہ واقعہ یہاں شعر یہاں فٹاتا ہے. یا نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. دشمن کے نصیب میں نہ ہو تیرا خنجر، ہم تیرے عاشق ہیں، ہماری گردنیں حاضر ہیں. تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. آپ کی کرامات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں بس اتنا ہی مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمر اللہ کے ہاں بڑے اونچے یہ آپ نے کہا 10 آدمی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. ان کو کہتے ہیں عاشرہ مبشرہ. یہ سب جنتی ہیں. اللہ نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. ان میں عمر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، علی بھی ہیں، عثمان بھی ہیں. ایک دفعہ روم کا وفد آیا کہ ہم نے آپ کے بادشاہ سے ملنا ہے. تو ان کا ہمارا بادشاہ اونٹ چرانے گیا ہوا ہے. وہ بڑے حیران ہوئے، بادشاہ اونٹ چرانے گیا ہوا. تو جب وہ گئے نا تو دیکھا آپ ایک کیکر کے نیچے لیٹے ہوئے تھے ریت پر ہی، اور اپنا جو ان کا کوڑا تھا اس کا سرہانہ بنایا ہوا تھا، اور گہری نیند سو رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے. تو جب وہ آہٹ ہوئی تو آنکھ کھلی تو اٹھ کے بیٹھ گئے. تو وہ رومی کہنے لگے عمر تو نے عدل کیا تو چین کی نیند سوتے ہو، نہ پہرا نہ پہرے دار. ہمارے بادشاہ ظالم ہیں تو سو نہیں سکتے جب تک سینکڑوں لوگ ان کا پہرا نہ دیں. تو میرے بھائی بہنوں جو بھی سن رہے ہو، اللہ کے واسطے صحابہ سے نہ بغض رکھو، نہ ان کے بارے میں بد زبانی کرو، اور نہ ہی ان کی غلطیوں کو پکڑو. جب چیف جسٹس نے معاف کر دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی غلطیوں پر تنقید کرنے والے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے اندر دیکھو، اپنے اندر
تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ کیوں لوگوں کی، وہ بھی جو 14 سال پہلے گزر گئے ہیں، اور تاریخ ہے، تاریخ میں سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے، اور ان صحابہ کے بارے میں جتنا سب سے بڑا جو راوی ہے ابو مخنف ہے، وہ کذاب راوی ہے، اس کی روایت اہل سنت نے بھی لی ہے، شیعہ نے بھی لی ہے، لیکن وہ کذاب راوی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، میں کوئی ایسے ان پڑھوں کا نہیں بول رہا ہوں، میری جستجو رہی ہے، میری تحقیق رہی ہے، میری جوانی کا عرق اور خون کتابوں میں بہا ہے، اور میرے اوپر میرے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ مجھے یاد رکھنے کی بھی توفیق دیتا ہے۔ تو اللہ کے واسطے صحابہ اور میرے نبی کی ازواج، اہل بیت، ان کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولنا، زبان درازی نہ کرنا، کہ یہ ناقابل معافی چیز، اور خاص طور پر میرے نبی کے اہل بیت جو سب سے عالی مقام لوگ ہیں۔ اور آپ نے فرمایا حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ میرے دو پھول ہیں، میری آنکھوں کے، یہ میرے آنکھوں کا نور ہیں، یہ میرے دو پھول کی ٹہنیاں ہیں، یہ میرے جنت کے سردار ہیں۔ ان کے ماں کا دودھ پیتے بشارت دی تھی کہ جنت کے سردار ہیں۔ تو ان سے محبت میرے نبی سے محبت ہے، سب سے محبت رکھو، اپنے عیب ڈھونڈو اور اوروں کے عیب ان کے حوالے کر دو، کہ قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اسلم نے کیا کیا اور اکرم نے کیا کیا، پوچھا جائے گا طارق جمیل تو کیا کر کے آیا ہے۔ صحابہ کے بارے میں نہ بدگمانی رکھو، نہ بد زبانی رکھو، اپنے آپ کو ڈھونڈو، اپنے اندر دیکھو کیا ہے، اس پر فیصلہ ہوگا۔